صفحہ نمبر 134 آیت نمبر 149 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل فللہ الحجة البالغة، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ غالب دلیل تو مشرکین کے خلاف اللہ ہی کے پاس ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت عنایت فرماتے۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ، آپ فرما دیجئے کہ اپنے پیشواؤں کو بلاؤ، الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں جانور حرام ہے۔ فَإِنْ شَهِدُوا، اگر وہ یہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اس باطل گواہی میں ان کا ساتھ مت دینا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پیروی مت کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جو کہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو کہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں، شرک کے خلاف واضح دلائل قرآن میں بھی ذکر ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ مشرکین کو کہہ دو کہ آپ لوگوں کے جو پیشوا حلال کو حرام قرار دے رہے ہیں ان کو بلاؤ کہ وہ گواہی دیں۔ اگر بالفرض گواہی بھی دیں تو ان کا ساتھ مت دینا۔ کیا اللہ نے ان چیزوں کو ان کے سامنے حرام کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی شہادت ہے؟ کیونکہ شہادت وہ جو کہ انسان کے سامنے کوئی کام ہو جائے، بغیر دیکھے شہادت جائز نہیں ہے۔ ہاں، بن دیکھے شہادت آخرت کی درست ہے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک آدمی آیا اور اسلام کی شہادت دی کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین، جھوٹی شہادت دینے سے میرا دل خوش ہوتا ہے، میرے اندر 3 عیوب ہیں۔ جھوٹی شہادت یعنی بغیر دیکھے جو شہادت ہوتی ہے تو سچی شہادت، بغیر دیکھے شہادت دوں تو اس سے دل کو تسلی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حق مزہ نہیں دیتا، اور تیسری بات یہ ہے حق مزہ نہیں دیتا، بغیر دیکھے شہادت دیتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں، اور ان 2 عیوب کے علاوہ تیسرا عیب بھی میرے اندر ہے
کہ مجھے فتنہ سے محبت ہے، تو گویا اس نے اپنے وہ تین عیوب، تین باتیں ذکر کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ اس کو بند کر دو، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرنے لگے، پوچھا یہ کون بند ہے؟ یہ فلاں آدمی ہے، وہ تو مسلمان ہے، کس جرم میں بند ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فتنے سے محبت ہے، مجھے حق مزہ نہیں دیتا، اور مجھے بن دے کے شہادت دینے میں مزہ آتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آدمی لطیف مزاج ہے، یہ باریک باتوں کا اظہار ہر جگہ کرتا رہتا ہے، اس کی یہ باتیں بالکل درست ہیں، اور ان تین عیوب کا شکار تو میں بھی ہوں، یا تو مجھے بھی بند کرو اور یا اس کو رہا کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی آپ تو داماد رسول ہیں اور آل رسول میں سے ہو، آپ کے اندر یہ تین عیوب کیسے پائے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ مجھے فتنے سے محبت ہے، تو واقعی فتنے سے مجھے بھی محبت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور مجھے حسن و حسین سے بڑی محبت ہے۔ اولاد سے ہم سب کو محبت ہے، حالانکہ قرآن گواہ ہے کہ اولاد فتنہ ہے۔ یہاں اولاد فتنہ ہے، فتنہ امتحان کے معنی میں ہے۔ بن دیکھی گواہی میں مزہ محسوس کرتا ہوں، آخرت ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہم گواہی دیتے ہیں، قیامت ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ اور حق مزہ نہیں دیتا، مجھے بھی حق مزہ نہیں دیتا، موت حق ہے، اور کس کو موت میں مزہ آتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ تو یہ مسلمان بند رہتا، یہ تو اچھا کیا کہ آپ نے وضاحت کی۔ ہاں یہ ایک شہادت جو ہے بن دیکھے درست ہے، قیامت کسی نے نہیں دیکھی لیکن ہم سب شہادت دیتے ہیں، یہ شہادت درست ہے۔ باقی معاملات کی شہادت وہ بن دیکھے جائز نہیں ہے۔ اس دن ایک ساتھی آیا تھا کہ میرے سامنے کوئی معاملہ ہوا تھا، اب وہ فریق جو برحق ہے اور واقعی شہادت میری سچی ہے، مجھے کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں کہ آپ پیسے لیں اور اپنی حق شہادت دیں، سچ بولیں، تو کیا یہ پیسے لینا میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ میں تو پورا دن کام کرتا ہوں، دور سے آؤں گا اور پورا دن میرا ضائع ہو جائے گا، اور یہ پیسے دینا چاہتے ہیں اور بات بھی برحق ہے، تو شہادت کے پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ جو وقت صرف ہوا، پورے دن یہ کام کرتا رہا اور 800,000 روپے کما لیتا، اب ان کی ضرورت ہے، دور سے آ رہا ہے، آنے جانے میں وقت لگتا ہے، دن ضائع ہو گیا، اس وقت کے بقدر پیسے لینے کی گنجائش ہے، اس وقت کے بقدر، نہ کہ شہادت کے عوض۔ تو یہاں بھی شہادت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ فرما دیجئے سب سے غالب دلیل تو شرک کے خلاف اللہ کے پاس ہے،
فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دیتے۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، آپ فرما دیجئے بلاؤ اپنے پیشواؤں کو کہ وہ گواہی دیں کہ واقعی اللہ نے ان جانوروں کو حرام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ باطل گواہی دے بھی صحیح تو تم گواہی مت دینا ان کے ساتھ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جو کہ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر ہو۔ ذکر سے انسان کو اللہ کے ساتھ قلبی تعلق بن جاتا ہے۔ کبھی تنہائی میں بھی اللہ کے نام کا ذکر کرتے رہنا۔ انسان، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا جو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے۔ یہ دل ہے گوشت کا بنا ہوا، اگر تنہائی میں انسان بیٹھ جائے، اللہ کے احسانات کو دہرائے اور تصور کرے اور اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، تو اس سے اللہ کی طرف دھیان اور دل کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو چند لمحے اللہ کے مبارک نام کا ذکر ہو توجہ کے ساتھ کہ اللہ میرے خالق ہیں، وہ میرے رازق ہیں، وہ برحق معبود ہیں، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ 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 اللہ
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ موت صلی اللہ میں آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے ایک نہ ایک دن موت ضرور بضرور آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، پھر دوست احباب رشتہ دار اقربا اپنے کندھوں پر اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے مٹی کے گھر کے حوالے کر دیں گے۔ آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير